الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہم نے ماہ رمضان المبارک کی راتوں کے مستحب اعمال بیان کیے تھے، جن میں سے چند بیان کیے اور کچھ باقی ہیں جو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں افطار کرنا مستحب ہے نماز مغرب کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا ضعف و کمزوری کا سبب ہو تو پہلے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ مباح اور حلال چیزوں سے افطار کریں۔ آج ہم آگے سلسلے کو بیان کریں گے، بڑھائیں گے کہ افطار کے وقت سورہ قدر، سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ کیوں کہ روایت میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا خداوند قدوس اس کو ہر اس شخص کا ثواب عطا کرے گا جس نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہر ایک کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو یہ دعا پڑھے گا۔ اس کے بعد ہے کہ افطار کے وقت جب پہلا لقمہ کھائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا تو روایات میں ہے کہ خداوند قدوس اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور روایت میں منقول ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہر روز خداوند قدوس 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے رہا کرے گا۔ تو اب دیکھو کہ یہ دعا پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہے۔ اب میں یہاں پر دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے کہ یہ جو سارے کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس دعا کی برکت سے، آیا یہ کون سے گناہ ہیں؟ اب یہاں پر گناہ کے 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہے جو حقوق العباد، حقوق الناس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آیا یہ دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے یا فقط وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں؟ تو طبعاً یہاں پر یہ ہوئی کہ جو حقوق اللہ سے گناہ تعلق رکھ رہے ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ حقوق الناس جو ہے جب تک وہ خود آدمی معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ الحمد سے لے کر والناس تک جتنی بھی اقوام پر، قوموں پر عذاب آیا ہے تو وہ حقوق الناس کی وجہ سے آیا ہے، حقوق اللہ سے جو گناہ تعلق رکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آیا۔ اب حقوق اللہ کیا ہے؟ مثلا نماز کسی نے نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج واجب تھا حج نہیں کیا، یا اور واجبات کو ترک کیا، تو اب یہ گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہے کسی قوم پر بھی اس نماز کے انجام نہ دینے پر، روزہ نہ رکھنے پر، واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے، بلکہ جو بھی عذاب آیا ہے وہ حقوق العباد، حقوق الناس کی وجہ سے ہے۔ یعنی یا تو ان قوموں نے امانت میں خیانت کی، عذاب آیا، یا ناپ تول میں کمی پیشی کی تو ان پر عذاب آیا ہے، یا یہ ہے کہ کسی اشیاء میں ملاوٹ وغیرہ کی تو ان قوموں پر عذاب آیا ہے۔ تو یہ حقوق الناس اتنے سنگین ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق الناس کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ کیوں کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہو، ایمانداری دیکھنی ہو تو اسی کے طویل سجدے کی طرف نہ جائیں۔ بھائی یہ روزہ رکھتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، بڑی داڑھی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ نہ ان کے یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ آیا لوگ اس پہ امانت رکھتے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہا ہے یا نہیں؟ آیا ناپ تول میں وہ جو ہے کمی پیشی کر رہا ہے یا نہیں؟ آیا
کسی چیز میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں، تو اس چیزوں کو دیکھے۔ اگر یہ ان چیزوں میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے، تو یہ دیندار بندہ ہے، یہ اعتماد والا بندہ ہے۔ اگر یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، ناپ تول میں خیانت کر رہا ہے، تو یہ دیندار بندہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو حقوق الناس ہے، لوگ کسی پہ ظلم کر کے اسی سے ملکیت، دولت، مال لوٹ لیتے ہیں۔ اب یوم الحساب میں دیکھیں، جب مر گیا تو خدا تو یہ جو گناہ ہے وہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ خود شخص، وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو اب اگر اسی کا ایک درہم بھی کسی کے اوپر ہے تو وہاں وہ ایک درہم تو نہیں ہوگا اس کے پاس، چاہے کتنا بھی امیر ہو، اس دنیا میں کتنی بھی اس کے پاس جائیداد ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، لیکن یوم الحساب جب ایک درہم کسی کا اسی کے سر پر ہوگا تو وہ ایک درہم کہاں سے لائے گا؟ نہیں لا سکتا۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب جو اس نے نیک اعمال دیے، مثلا حج کیا ہے، زیارت وغیرہ کی ہے، ائمہ معصومین کی زیارت، امام حسین کی ہے، تو جو جتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، زیارت ائمہ معصومین کر کے آیا ہے، تو وہ ایک درہم بندہ جو جس کا اس کے اوپر ہے کہے گا کہ مجھے اس ایک درہم کے بدلے میں یہ حج کا ثواب دے دو، تو یہ قیمتی اعمال ان کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ اس پہ راضی نہیں اور کہا کہ زیارت کا ثواب بھی دے دو، تو وہ بھی دینا پڑے گی۔ لہذا اس قلیل مقدار جو ایک درہم، اس کے بدلے میں ہمیں اپنے قیمتی اعمال جو ہے اس کو دینے پڑیں گے۔ لہذا اس ماہ رمضان میں ہم خداوند قدوس سے دعا کر رہے ہیں کہ حقوق الناس اور حقوق العباد سے جو بھی گناہ تعلق رکھے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں سے دور رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔